تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات و خواتین، شعبان کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی مسلمانوں کے درمیان بہت ساری چیزیں رسوم و رواج کے طور پر عام ہو گئی ہیں، لہذا اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے مواقع پر یا اس طرح کے سیزن میں ان چیزوں کی وضاحت مسلسل کرتے رہیں کہ جو مسلمانوں کے یہاں غلط طور پر رسوم و رواج پا گئی ہیں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں شریعت نہیں ہیں، یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں، اور اس غلط فہمی سے عوام نکل سکے کہ وہ جن چیزوں کو ثواب سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، وہ جن چیزوں کو دین کا حصہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، وہ دراصل دین کا حصہ ہیں ہی نہیں. آئیے سب سے پہلے تو بات کر لی جائے اس تعلق سے کہ شعبان کے مہینے میں کوئی چیز ثابت ہے بھی یا نہیں. تو دیکھیے، جہاں تک ثبوت کا تعلق ہے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت ہے، واحد اکلوتی چیز، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس مہینے کی خصوصیت کے اعتبار سے ثابت نہیں. تو واحد اور اکلوتی چیز جو زیادہ سے زیادہ ثابت ہے وہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا، یہ چیز ثابت ہے. کیا ہے؟ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا، بغیر دن کو مقرر کیے، بغیر تاریخ کو مقرر کیے. اس تعلق سے جو احادیث ہیں، جو حدیثیں ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ تاریخ یا دن کا تعین نہیں ہے. تاریخ یا دن کا تعین نہیں ہے، بلکہ بغیر تعین کے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث فرماتی ہیں رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام جب روزے رکھتے اس طریقے سے رکھتے پے در پے کہ کہنے والا کہتا کہ شاید اب آپ روزے چھوڑیں گے ہی نہیں. کون سے روزوں کی بات ہے؟ نفلی روزوں کی بات. رمضان کے تو فرض روزے ہیں، وہ تو رکھنے ہی ہیں پے در پے، پورے روزے مکمل. لیکن یہ کن روزوں کے تعلق سے بات ہے؟ نفلی روزے. تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھتے تو پے در پے رکھتے، ناغہ نہیں کرتے کئی مرتبہ. یہاں تک کہ کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اب نفلی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، رکھتے ہی رہیں گے. اور جب چھوڑتے تو اس تسلسل سے چھوڑتے کہ کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اب روزہ شاید نفلی روزے اب رکھیں گے ہی نہیں. یعنی نفلی روزوں میں یہ معمول تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، روزے رکھنا بھی اور روزے چھوڑنا بھی، دونوں طریقے سے.
اور فرماتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، میں نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل ماہ کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفلی روزے مسلسل ایک مہینے تک کبھی نہیں رکھے ہیں۔ لہذا نفلی روزوں میں سنت کیا ہے؟ رکھنا اور چھوڑنا، بلکہ افضل طریقہ یہ ہے کہ ایک روزہ رکھے ایک چھوڑے، ایک رکھے ایک چھوڑے، اگر انسان تسلسل سے رکھ رہا ہے۔ ویسے وہ جمعرات کا رکھے، سوموار کا رکھے، یا چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا، یہ مسنون ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو صوم داودی، ایک روزہ رکھے ایک چھوڑے، ایک رکھے ایک چھوڑے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلسل سے کئی مرتبہ نفلی روزے رکھنے کے باوجود اس قدر تسلسل نہیں برتا کہ کسی مہینے میں نفلی روزے مکمل مہینے کے رکھ لیے ہوں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے کبھی روزے رکھتے ہوئے، نفلی روزے پورے مہینے کے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صیام منہ فی شعبان، اور میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے روزے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان کے مہینے میں رکھتے ہوئے دیکھا۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ مکمل مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھے ہیں، وہ فرض روزے ہیں۔ اب نفلی روزے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو کسی مہینے کے پورے مہینے کے نہیں رکھے، اس کا مطلب ناغہ ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی مہینوں میں سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہی چیز سنت ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں اگر ہماری طبیعت نیکی کو پانے کی ہے، اگر ہمارا مزاج نیکی کو پانے کا ہے، اگر ہمارا شوق، اگر ہمارا ذوق کوئی نفلی عبادت کرنے کا ہے تو وہ کیا ہے؟ نفلی روزے رکھنا، نفلی روزے رکھنا۔ تو جن کے یہاں شوق ہے، ذوق ہے، تڑپ ہے، ان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، ان کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں کہ وہ کیا کریں؟ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور چیز نفلی روزوں کے تعلق سے کہ نفلی روزے جو رکھے جائیں گے وہ 1 تاریخ سے لے کر شعبان کی 15 شعبان تک رکھے جائیں گے۔ صرف عام آدمی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اعمال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھے، اور عام لوگوں کو الگ حکم ہے۔ تو نفلی روزوں کے تعلق سے بھی عام حکم یہ ہے کہ 15ویں شعبان کے بعد پھر روزے نہ رکھے جائیں۔ لہذا اگر کوئی شخص ذوق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے نفلی روزے رکھنے کا شعبان میں، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ 1 شعبان سے لے کر آدھی شعبان تک، یعنی 15 تاریخ تک جتنے روزے رکھنا چاہے نفلی رکھ لے، اس کے بعد پھر نہ رکھے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ کیوں منع کیا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان آدھی ہو جائے تو اس کے بعد روزے مت رکھو۔ کیوں منع کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اس وجہ سے کہ تاکہ رمضان کے لیے پھر اس کی باڈی تیار ہو سکے۔ اگر وہ شعبان کے مہینے میں پورے مہینے میں روزے رکھ لے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ روزے جو فرض ہیں رمضان کے اس میں اس سے کوتاہی ہو جائے، اس کے لیے پھر اس کی باڈی تیار نہ ہو۔ بھائی جب آدمی تسلسل سے روزہ رکھے گا تو ممکن ہے 20-25 دن میں، مہینے میں اس کی باڈی تھک جائے، پھر وہ روزوں سے اکتا جائے۔ تو نفلی روزے تو اس نے رکھ لیے،
لیکن جب معاملہ آیا فرض روزے رکھنے کا جو ضروری ہے، یہ تو ضروری نہیں، لیکن جو ضروری ہے رمضان کے روزے، اس میں اس سے کوتاہی ہونے لگے، اس میں اس سے ناغہ ہونے لگے، اس کے لیے اس کی باڈی اس طریقے سے تیار نہ ہو، اس وجہ سے اصل اہمیت فرض روزوں کی ہے۔ نفلی روزے اگر رکھنا چاہتا ہے تو 1 تاریخ سے لے کر 15ویں شعبان تک رکھ لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حد بندی لگا دی، اللہ سوائے اس شخص کے کچھ لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ 15ویں شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عام حکم کیا ہے کہ نہ رکھیں۔ اب کچھ لوگوں کو اجازت ملی کہ کچھ لوگ رکھ سکتے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ لوگ کہ جن کی نفلی روزے رکھنا عادت ہے، جن کے نفلی روزے رکھنا ان کے روٹین میں ہے۔ کسی شخص کا روٹین ہے کہ وہ ہر سوموار کا، ہر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے نصف شعبان کے بعد بھی نفلی روزے مزید رکھ سکتا ہے، اپنے اس جمعرات کا، اس سوموار کا جو اس کے روٹین میں ہے ہمیشہ رکھتا ہے۔ یا کسی شخص کی عادت ہے کہ ہر 2 دن کے بعد ایک روزہ نفلی رکھتا ہے، کوئی بھی اس نے روٹین بنا رکھا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ اپنے اس روٹین کے مطابق، اپنے اس مزاج کے مطابق وہ 15ویں شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ اس کو اجازت ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو پورے سال کا ایکسپیرینس ہے، اس کو پورے سال نفلی روزے رکھنے کی مشق ہے، تو یہ 15ویں شعبان کے بعد بھی رکھے گا تو اس کا جسم جو ہے اس کو قبول کر لے گا، ان روزوں کی شدت کو اس کا جسم قبول کر لے گا، اور رمضان میں پھر اس سے کوتاہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سپہ سالار ہے، اس کو مشق ہے، سیکھا ہوا ہے، اس کو آتا ہے، اس کی مشق میں شامل ہے، اس کی ایکسرسائز میں شامل ہے، یہ چیز روٹین میں شامل ہے، تو اس پر انشاءاللہ اس کے فرضی روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہٰذا اس شخص کو اجازت ہے کہ 15ویں شعبان کے بعد بھی اگر اپنے روزے روٹین والے رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی کے اگر رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، رمضان کے روزے کسی خاتون کے اگر چھوٹ گئے ہیں اور وہ پورے سال روزے نہیں رکھ سکی، پہلی بات تو یہ کہ اس کو شروع ہی میں رکھ لینے چاہیے، یعنی عید کے بعد سے وہ اپنے روزوں کی شروعات شوال سے فارغ ہو جائے، شوال ہی کے مہینے میں یا دیگر مہینوں میں اس کے پاس پورا وقت ہے، وہ اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں سے فارغ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ قضا نہیں کر سکی ہے تو پھر شعبان کے مہینے میں اپنے ان روزوں کی قضا کر لے، حتیٰ کہ 15ویں شعبان کے بعد بھی اگر اس کو موقع ملتا ہے اپنے چھوٹے ہوئے روزے رکھنے کا تو وہ 15ویں شعبان کے بعد بھی ان روزوں کو رکھ سکتی ہے۔ تو معاملہ کلیئر ہو گیا کہ نفلی روزے رکھنے کی ہمیں اجازت ہے 1 شعبان سے لے کر 15ویں شعبان تک، اس کے بعد نہ رکھیں۔ البتہ جس شخص کے روٹین میں شامل ہو نفلی روزے رکھنا، وہ 15ویں شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ چیز ہے جو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، یہ وہ چیز ہے جو مسنون ہے، اس کے علاوہ اس مہینے میں کوئی اور چیز خصوصیت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، صرف یہ ایک واحد چیز، صرف یہ ایک تنہا فضیلت، صرف ایک یہ تنہا عمل ایسا ہے جو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مہینے میں ثابت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو شریعت کا یا دین کا حصہ نہیں ہے اور لوگوں میں وہ چیزیں رائج ہو گئی ہیں، لوگوں میں ان چیزوں نے رواج پا لیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز روزے ہی کے تعلق سے ہے کہ روزہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بغیر تاریخ کو مقرر کیے، بغیر کسی دن کو مقرر کیے اس مہینے میں نفلی روزے رکھنا مسنون ہے، انسان رکھ سکتا ہے۔ لیکن روزوں کے تعلق سے بعض حضرات کا معمول یہ ہے کہ وہ خاص 15ویں شعبان کے روزے کی خاص فضیلت و اہمیت سمجھتے ہیں، اس لیے وہ خاص 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، خاص 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک آپ کے روٹین والا روزہ الگ ہو گیا
کہ ہر مہینے 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے اسی نیت سے روزہ رکھا 13 کو، 14 کو، 15 کو، یہ معاملہ الگ ہو گیا۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، تو یہ معاملہ الگ ہو گیا۔ اگر کسی کی ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنے کی عادت ہے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ معاملہ الگ ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص 13 کو نہ رکھے، 14 کو نہ رکھے، باقی مہینوں میں بھی نہیں رکھتا ہے، اور خاص اس مہینے میں 15ویں شعبان کا روزہ رکھے، تو پھر یہ معاملہ دیگر ہو گیا، یہ معاملہ مختلف ہو گیا۔ لہذا یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا جو ایام بیت کے روزے ہیں، لہذا خاص 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا اس کے لیے درست نہیں ہے، تو خاص 15ویں شعبان کو روزہ نہ رکھا جائے۔ نمبر 2، 15ویں شعبان کے روزے ہی کی طرح 15ویں شعبان کی شب میں عبادت کی جاتی ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کو لوگ نفلی عبادت کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، بے شک آپ کی نیت اچھی ہے، بے شک آپ کی نیت اجر پانے کی ہے، بے شک آپ کی نیت ثواب پانے کی ہے، بے شک آپ کی نیت اللہ کی قربت پانے کی ہے، لیکن اجر اور نیکی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک آپ کا عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو جائے۔ نیکی آپ کو تب تک نہیں مل سکتی جب تک آپ کا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو جائے۔ اپنی طرف سے یا اپنے قائدین کی طرف سے متعین کیا ہوا کوئی عمل اگر ہم اور آپ انجام دیں تو اس پر ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ خاص 15ویں شعبان میں نفلی روزے رکھنا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا خاص 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنے سے بچا جائے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی آپ تو عبادت کے لیے منع کر رہے ہیں، عبادت کے لیے منع کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں نماز پڑھی جائے، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں ذکر و اذکار کیے جائیں، ہم تو کہتے ہیں نفلی روزے رکھے جائیں۔ منع عبادت سے نہیں کیا جا رہا، لیکن عبادت کا جو نیا طریقہ ہے، عبادت کا ایسا طریقہ، عبادت کی ایسی خصوصیت جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے اہل ایمان تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ جس عمل کو اللہ نے نہیں بتایا، جس عمل کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو تم اپنی طرف سے اس پر عمل کر اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ تو عبادت سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کی رات کو عبادت سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ تو 15ویں شعبان کی رات میں نفلی عبادت کرنا، مسجدوں میں رونق کرنا، گھروں میں رونق کرنا، نفل پڑھنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے۔ اچھا، لوگوں میں 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنے کا کریز اس قدر ہے جو فرائض کے لیے بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں واقعی ثابت شدہ ہیں ان کے لیے اس میں وہ جوش، وہ ولولہ، وہ جذبہ نہیں پایا جاتا جو 15ویں شعبان کی رات کو پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں جو چیز واقعی ثابت ہے، لیلۃ القدر، شب قدر، اس میں لوگوں کے یہاں اس قدر جوش و جذبہ نہیں پایا جاتا، اور 15ویں شعبان کی رات کو مسجدیں بھری رہیں گی۔ 15ویں شعبان کی رات کو سروں پر ٹوپیاں لگا کر نفل پڑھ رہے ہوں گے، اور جو اصل شب قدر ہے، جو اصل شب قدر ہے، اس کو لوگوں نے شب قدر کا، اللہ اکبر، جہالت کی انتہا، بے علمی کی انتہا،
کہ جو اصل شب قدر ہے رمضان میں اس کو بھول گئے اور اس رات کو اٹھا کر کہاں لے آئے؟ شعبان کے مہینے میں. اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنا گویا کہ یہ شب قدر کی عبادت کرنا ہے، شب قدر میں عبادت کرنا ہے. یعنی 15ویں شعبان کی رات جو ہے یہ شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے. میرے بھائیوں، یہ شب قدر نہیں ہے، یہ صرف شب ہے. شب مطلب رات. جیسے آج کی رات ہے، جیسے کل کی رات ہے، اسی طریقے سے عام راتوں کی طرح یہ ایک رات ہے. شب قدر نہیں ہے، صرف شب ہے. جیسے یہ آج کی شب ہے، جیسے کل کی شب ہے، جیسے پرسوں شب ہوگی، جس طریقے سے روزانہ شب ہوتی ہے، جس طریقے سے روزانہ رات ہوتی ہے، انہی راتوں کی طرح 15ویں شعبان کی رات بھی ایک رات ہے بس. اب باقی راتوں میں عبادت نہیں کی جاتی، باقی عبادتوں میں آپ نفلی عبادت نہیں کرتے، باقی راتوں میں آپ عبادت کے لیے شب بیداری نہیں کرتے، لیکن خاص 15ویں شعبان کی رات کو عبادتوں کے لیے جاگا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رات کو آپ خاص اہمیت دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو خاص اہمیت نہیں دی. اس رات کو آپ خاص سمجھ رہے ہیں، جبکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو خاص نہیں سمجھا. اچھا، اس رات کے لیے دلیل دی جاتی ہے ایک آیت کی. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بدعات کے لیے جو دلیلیں لائی جائیں گی، جو بھی بدعت ہوگی، بدعت مطلب دین میں نیا کام، بدعت کے لیے جو دلیل لائی جاتی ہے کسی بھی بدعت کے لیے، اس میں وہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا، اس میں وہ مسئلہ، اس میں وہ الفاظ صریح نہیں ہوں گے. یہ بدعت کی پہچان ہے. اس کو کھینچ تان کے کسی طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو وہی معاملہ اس کا بھی ہے کہ جب کہا گیا کہ بھئی اس رات کا ذکر کہاں ہے قرآن میں یا حدیث میں، اس رات کا ذکر کہاں ہے 15ویں شعبان کی رات کا؟ اس رات جو تم عبادتیں کرتے ہو، اس رات تو تم جاگتے ہو، اس رات جو تمہارے سروں پر ٹوپیاں لگ جاتی ہیں، چہرے پر نور، وضو کر کے، اور تمام قسم کے مسجدوں میں رونقیں، مسجدوں کے باہر انجام دیتے ہو، یہ رات اس قدر اہم ہے، تو اس کا ذکر کہاں ہے؟ تو لائے آیت ہے قرآن مجید میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا. ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا. کہتے ہیں بابرکت رات سے مراد یہی رات ہے 15ویں شعبان کی. میں نے کہا نا کہ جو دلیل لائی جاتی ہے بدعت کی تائید میں، اس دلیل میں کبھی بھی وہ مسئلہ صراحتاً نہیں ہوگا، کلیئر نہیں ہوگا. اگر کلیئر ہو تو وہ بدعت ہی نہیں رہے گی، وہ چیز تو ثابت ہو گئی. اور بدعت کی تائید میں دلیل ہوتی نہیں، لہذا بدعت کے لیے جو دلیل لائی جائے گی اس میں وہ مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا، کھینچ کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی. آیت میں صرف اتنا ہے ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا. اس آیت میں کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ رات کب ہے، یہ رات شعبان میں ہے، یہ رات شوال میں ہے، یہ رات رمضان میں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. کہتے ہیں اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ اس آیت میں جس رات کا ذکر ہے وہ رات کب ہے؟ رمضان میں ہے. اس آیت میں نہیں ہے یہ چیز کہ رمضان میں ہے، لیکن دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے. قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. ایک آیت میں ایک مسئلہ صراحتاً نہیں ہوتا، دوسری آیت میں اس کی تفسیر موجود ہوتی ہے، جس سے علماء کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آیت میں جو یہ لفظ استعمال کیا گیا اس سے یہ مراد ہے. اب آئیے دوسری آیتیں دیکھتے ہیں قرآن مجید کی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. سورہ بقرہ کی آیت. کیا فرمایا اللہ نے؟
رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس سے ایک بات کلیئر ہو گئی. ابھی تک معاملہ یہ تھا کہ بھائی قرآن کب نازل کیا گیا, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اس آیت میں واضح نہیں ہے کہ یہ رات کب ہے, شعبان میں ہے, شوال میں ہے, رمضان میں ہے, رجب میں ہے, کس مہینے میں, اس آیت میں نہیں ہے. لیکن جب ہم سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے ہیں, اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا اب 11 مہینے الگ کر دیجئے, صرف ایک مہینے کی بات ہوگی رمضان کی, کہ قرآن مجید کیونکہ رمضان میں نازل کیا گیا, اللہ نے 11 مہینوں کو الگ کر دیا, نکال دیا, رمضان کی تخصیص فرما دی. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید کے نزول کی بات جس آیت میں آئے گی وہ رات یا وہ لمحہ وہ ساعت رمضان میں ہوگا, رمضان کے علاوہ میں نہیں ہوگا. بھئی اللہ نے ایک تو دے دیا نا, ایک وضاحت کر دی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے. یہ نہیں کہا بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے, اشارے نہیں دیے بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے یا روزے والا مہینہ وہ مہینہ ہے, کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا. اللہ نے صراحت کے ساتھ فرما دیا رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے نزول کی بات اب جس آیت میں آئے گی اس آیت کا سیاق و سباق رمضان کے اس میں ہوگا, کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتا. آگے بڑھتے ہیں. سورۃ القدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا, شب قدر میں نازل فرمایا. اب بات اور مختصر ہو گئی, پہلے مہینے تک محدود تھی, اب بات اور مختصر ہو گئی کہ اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا. نمبر 2, رمضان میں بھی لیلۃ القدر میں, شب قدر میں نازل فرمایا. پہلے بات سال تک تھی, شہر رمضان الذی سے تخصیص ہو گئی کہ صرف رمضان کے مہینے میں, اور ایک اور آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس سے معاملہ اور مختصر ہو گیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ رمضان میں بھی شب قدر میں اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے. پھر اللہ نے تیسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ رات وہی رات ہے کہ جس کو اللہ نے لیلۃ القدر فرمایا ہے, جس کو اللہ نے شب قدر کہا ہے, اسی کو ایک جگہ شب قدر کہا, دوسری جگہ بابرکت رات کہا, اور تیسری جگہ اس کی وضاحت ہے کہ وہ رات کب ہے, وہ رات رمضان کے مہینے میں ہے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرما دی کہ وہ رات رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے, آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے وہ رات جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. تو جس آیت کو پیش کیا جا رہا تھا شعبان کے تعلق سے, اس آیت کے تعلق سے جب تحقیق کی جائے گی, آیتوں کو آیتوں سے جوڑا جائے گا, کڑی سے کڑی جوڑی جائے گی, تو معاملہ یہ کھل کر آئے گا کہ یہ آیت جس سے دھوکہ دے رہے تھے تم کہ شعبان کے تعلق سے ہے, 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے, تمہارے اس دھوکے کی عمارت تو دھڑام سے گر گئی, یہ تو رمضان میں نکلی, تمہارا کیسی غلط ہو گیا. اسی وجہ سے مفسرین یہ وضاحت کرتے ہیں اس آیت کے تعلق سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کیونکہ پہلے بھی بہت سارے لوگ مغالطہ دینے والے تھے, انہوں نے مغالطہ دیا کہ اس رات سے مراد یہ شعبان کی رات ہے, 15ویں شعبان. ان کے پاس اور کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی, تو قرآن مجید کی آیت انہیں مضبوط لگی. اب آیت کون سی پکڑے قرآن کی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو پکڑے تو معاملہ پکڑ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ تو شب قدر کے تعلق سے ہے. شہر رمضان الذی پکڑے تو معاملہ پکڑ میں آ جائے گا یہ تو رمضان کے تعلق سے. چلو ایک ایسی آیت پکڑ لو جس میں معاملہ گول مول ہو, جس میں معاملہ کلیئر نہ ہو, اور اس آیت کو پکڑ کر اپنے مطلب کا مفہوم تھوپ دو. تو پہلے بھی کچھ لوگ اس طرح کی وضاحتیں, تو معتبر مفسرین نے یہ وضاحت کی کہ اس رات سے مراد, جس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں, اس سے مراد رمضان کی رات ہے. لہذا علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے
اپنی تفسیر میں فتح القدیر میں یہ فرمایا اس آیت کے تعلق سے کہ اللیلۃ المبارکۃ، اس میں لیلۃ المبارکہ کے الفاظ آئے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، تو فرماتے ہیں اللیلۃ المبارکۃ ہی لیلۃ القدر، بابرکت رات سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، شب قدر، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وضاحت کر دی علامہ شوکانی نے، بڑے محقق، پائے کے مفسر، کہتے ہیں کہ اس سے دھوکہ مت کھانا، اس رات سے مراد شب قدر ہے، جیسا کہ اللہ نے دوسری صورت میں آیت میں فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، جن کی تفسیر مشہور ہے، علامہ ابن کثیر مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہیں. کہتے ہیں من قال انہا لیلۃ النصف من شعبان فقد ابعد النجعۃ فإن نص القرآن انہا فی رمضان. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس آیت میں بابرکت رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، فقد ابعد النجعۃ، اس کی بات دور کی کوڑی ہے. کیا ہے؟ اس کی بات دور کی کوڑی ہے، کوئی میل ہی نہیں ہے، اس کی بات کا اس آیت سے کوئی میل ہی نہیں ہے، دور کی بات کہہ دی، نہ سمجھ میں آنے والی. اس لیے کہ قرآن مجید کے نص سے ثابت ہے، قرآن مجید کی کلیئر آیت سے ثابت ہے کہ وہ رات کے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا وہ رات رمضان میں ہے. تو شعبان کی بات آپ کیسے کہہ دیں گے؟ تو دلیل یہ دی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہ کہ 15ویں شعبان کی رات کی میں خاص عبادت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور اس کے ثبوت کے تعلق سے جو قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے اور اس سے اپنا مفہوم نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ بھی غلط ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت میں جس رات کا ذکر ہے اس سے مراد بھی رمضان کی شب قدر ہے، شعبان کی یہ راتیں مراد نہیں ہیں. تو خاص ان راتوں میں عبادت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. نمبر 3، تیسری چیز کہ شعبان کے مہینے میں بعض حضرات خصوصیت کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے. تو میرے بھائیوں، قبروں کی زیارت کرنا، قبروں کو دیکھنے جانا، یہ کوئی ویسے گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر تو ابھارا ہے نبی علیہ السلام نے. قبروں کی زیارت کیا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس وجہ سے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے. لیکن جہاں نبی علیہ السلام نے ابھارا ہے اس میں کسی خاص مہینے کا ذکر کیا نہیں، کسی خاص رات کا ذکر کیا نہیں، عید کا ذکر کیا نہیں، عید الاضحیٰ کا ذکر کیا کہ عید الاضحیٰ میں جایا کرو قبرستان نہیں، شعبان کی 15ویں رات کا ذکر کیا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عام الفاظ فرمائے کہ قبرستان جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، اس سے کیا ہے آخرت کی یاد آتی ہے. تم کو یہ یاد آتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے، ایک دن ہمیں بھی قبر میں جانا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبرستان جانے کا حکم دیا، لیکن کسی خاص دن، کسی خاص تاریخ، کسی خاص مہینے کی خاص نہیں کیا کہ اسی میں جانا ہے. لیکن بعض لوگ 15ویں شعبان کی رات کو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ان کا خاص اس رات میں جانا یہ دین میں ان کی طرف سے اضافہ ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی خصوصیت نہیں فرمائی، اور وہ خصوصیت کر رہے ہیں، چاہے خود یا علماء سے سن کر، بعض قائدین سے سن کر، یا اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے وہ خاص اس رات میں قبرستان جانے پر عمل کر رہے ہیں. تو گویا کہ وہ ایک ایسی چیز پر عمل کر رہے ہیں جس پر شریعت نے ان کو نہیں ابھارا ہے. تو خاص اس رات میں قبرستان جانے کی کوئی حیثیت، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. لہذا قبرستان جانا ہو تو پورے سال میں جب چاہیں جائیں،
بغیر کسی دن کو خاص کیے، بغیر کسی رات کو خاص کیے، بغیر کسی تاریخ کو خاص کیے، جب انسان کی طبیعت ہو، جب انسان کا دل چاہے تو وہ قبرستان جا سکتا ہے۔ لیکن خاص 15ویں شعبان کو قبرستانوں میں جمگھٹا لگانا، بھیڑ لگانا، ازدحام لگانا اور وہاں پر میلے کی شکل میں لوگوں کا جمع ہو کر جانا، یہ میرے بھائیوں درست نہیں ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ وہ کر اس لیے رہا ہے یہ کام اس کو شریعت سمجھ کر، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ شریعت ہے ہی نہیں۔ عام انسان سمجھتا ہے یہ تو شریعت ہے، عام انسان بیچارہ بھولا بھالا ہے، اس کی جتنی رہنمائی کی گئی وہ اس پر عمل کر رہا ہے، اس کو قائدین نے جتنا سمجھا دیا اتنا وہ عمل کر رہا ہے، اس کو جتنا واعظوں میں بتا دیا گیا اتنے پر وہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے رات 15ویں شعبان کو، خاص 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ قبرستان جا کر چراغاں بھی کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پر چراغ جلانے سے بھی منع کیا ہے، الا یہ کہ کوئی قبر، اپنے ہاں تو وہ رواج نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا ہو کہ کوئی قبر کہیں درمیان میں ہو، مثال کے طور پر جنگل میں کہیں درمیان میں ہے، تو وہاں پر انسان روشنی کر سکتا ہے اس نیت سے، جیسا کہ میں نے کہا عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے انسان کی، اس نیت سے کہ گزرنے والے کو پتا چل جائے گا کہ یہاں قبر ہے، لہٰذا وہ قبر پر چڑھے گا نہیں، قبر کی بے حرمتی نہیں ہوگی، تو اس نیت سے وہ وہاں روشنی کر سکتا ہے۔ لیکن اپنے یہاں قبرستان باقاعدہ باؤنڈری میں ہوتے ہیں، ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، لہٰذا ایسی جگہ پر کسی خاص عقیدے کے تحت، کسی خاص نظریے کے تحت چراغاں کرنا، روشنیاں کرنا، ڈیکوریشن کرنا، وہاں پر قمقمے لگانا لائٹ کے، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں غیر شرعی ہیں، اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ نمبر 4، اسی طریقے سے شعبان میں ایک چوتھی چیز یہ کی جاتی ہے کہ اس رات یا ان دنوں میں گھروں کی خصوصیت سے صفائی کی جاتی ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کو خصوصیت سے صفائی کی جاتی ہے، تو میرے بھائیوں جان لیجئے خاص 15ویں شعبان کے دن یا رات میں صفائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صفائی کی پورے سال اہمیت ہے۔ ہم تو ابھارتے ہیں بھائی صفائی کرو، روڈ بھی صاف کیے جائیں، روڈوں پر کچرا نہ پھینکا جائے، لیکن روڈ پر کچرا پھینکنے کے تعلق سے مسلمان کا کیا عمل ہے؟ آپ پچھلے خطبوں میں ملاحظہ اس کو کر چکے ہیں، جس میں یہ مسئلہ آیا تھا کہ اوپر سے باقاعدہ کوڑا پھینکا جاتا ہے روڈ پر، ہے تو پورے سال صفائی کرو، یہ تو اچھی بات ہے، اسلام نظافت سکھاتا ہے، اسلام جو ہے صفائی سکھاتا ہے، لیکن پورے سال گندگی میں رہنا اور خاص 15ویں شعبان کی رات کو صفائی کرنا، گھروں کو سجانا، گھروں میں ڈیکوریشن کرنا، گھروں میں اگربتیاں جلانا، خوشبو کا استعمال کرنا، گھروں کی صفائی ستھرائی کرنا، یہ میرے بھائیوں شرعی طور پر خاص عقیدے کے تحت کیونکہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ چیز درست نہیں ہے۔ نمبر 5، ایک اور عقیدہ رکھا جاتا ہے اس مہینے کے تعلق سے، یہ خاص شعبان کے تعلق 15ویں شعبان کے تعلق سے، وہ عقیدہ ہے روحوں کی آمد کا عقیدہ۔ اتنا خطرناک عقیدہ ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد سے میل ہی نہیں کھاتا۔ کیا عقیدہ رکھا جاتا ہے؟ روحیں آتی ہیں اور اسی وجہ سے، اسی عقیدے کی وجہ سے گھروں کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے کہ یار پورے سال گھر میں جھاڑو واڑو نہیں لگائی، کوئی بات نہیں، اب دادا جان آ رہے ہیں، آج گھر تو صاف ستھرا ملنا چاہیے، نانی اماں آئیں گی جن کا انتقال ہو گیا آج سے 30 سال پہلے، 50 سال پہلے، انہیں گھر تو صاف ستھرا ملنا چاہیے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ روح جس انسان کا ایک بار انتقال ہو گیا وہ میرے بھائیوں دنیا میں کبھی واپس نہیں آتا، نہ اس کا جسم واپس آتا ہے نہ اس کی روح واپس آتی ہے۔ یہ عقیدہ غیروں کا ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے اس عقیدے سے، اس تعلیم سے یہ عقیدہ متصادم ہوتا ہے، اس سے یہ عقیدہ ٹکراتا ہے۔
مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن دیکھیے افسوس کی بات کہ جو عقائد غیروں کے تھے اور تم روشنی دے کر بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالو، انہیں توہمات سے نکالو، انہیں اندھ وشواس سے نکالو، ان کو غلط افکار و خیالات سے نکالو، لیکن افسوس کی بات تم خود اندھیروں میں بھٹکنے لگے اور خود اس بات کے محتاج ہو گئے کہ اب کوئی تمہیں چراغ دکھائے، کوئی تمہیں روشنی دکھائے اور تمہیں غلط عقائد سے نکالے. آج مسلمان یہ عقیدے رکھے کہ روحیں واپس آتی ہیں، روحیں گھروں میں آتی ہیں. افسوس کیا جا سکتا ہے اس پر کہ ایک مسلمان یہ عقیدہ کیسے رکھ سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں صاف اعلان فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها. اللہ فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے، جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو وہ یہ آرزو کرتا ہے اللہ مجھے دنیا میں اب واپس بھیج دے، میں جو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، میں جو دنیا کو چھوڑ آیا ہوں اب نیک عمل کروں گا، نیک کام کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی اب دنیا میں تم کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا. اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں. اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نہیں، آتی ہیں، روحیں آتی ہیں، واپس آتی ہیں. میرے بھائیوں اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، اب واپس نہیں بھیجا جا سکتا، بلکہ اب مرنے والے کے درمیان اس دن تک کے لیے جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا آڑ ہے، برزخ ہے، وہ حائل ہے بیچ میں. ادھر والے اب ادھر واپس نہیں جا سکتے. جو لوگ مر چکے وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتے. لیکن افسوس کی بات کہ مسلمانوں میں ایسے کچے عقیدے والے، ایسے کمزور عقیدے والے موجود ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، ہمارے دادا جان کی روح آئے گی، نانا جان کی روح آئے گی، ہمارے ابا جان کی روح واپس آئے گی، امی کی روح واپس آئے گی اور وہ گھر میں آئیں گے، اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے. لہٰذا ایسے عقیدے رکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں جس کا انتقال ہو چکا اب وہ اخروی دنیا میں پہنچ چکا، اس جگہ پر پہنچ چکا ہے، اب وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ تو غیروں کے عقیدے ہیں کہ مرنے والا مر گیا، اب اس کی روح کسی اور کے جسم میں داخل ہو گئی، اس کی روح نے کوئی اور روپ دھارن کر لیا، اس کی روح بھوتوں کی طرح بھٹکتی پھرتی ہے. یہ غیروں کے توہمات ہیں، ان کے اندھ وشواس ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان وہ یہ عقیدے کیسے رکھ سکتا ہے؟ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ مسلمان یہ عقائد رکھے، مسلمان کو سمجھانا پڑے کہ روحیں نہیں آتی. یہ بھی افسوس کہ یہ تو غیروں کو ہمیں سمجھانا تھا کہ بھائی آتمائیں واپس نہیں آتی، یہ اندھ وشواس ہے، لیکن مسلمانوں کو سمجھانا پڑے کہ بھائی تم نے یہ عقیدہ کہاں سے بنا لیا، یہ اندھ وشواس ہے. تو میرے بھائیوں روحیں دنیا میں واپس نہیں آتی. بدعات ٹکراتی ہیں، بدعات کے نظریات ٹکراتے ہیں. ایک طرف عقیدہ رکھا جاتا روحیں واپس آتی ہیں، دوسری طرف کیا کرتے ہیں قبرستان جاتے ہیں. تو میرے بھائی یہ کیا چل رہا ہے کہ مرنے والے آپ کا گھر آ رہا ہے اور آپ قبرستان جا رہے ہیں، زندہ قبرستان جا رہا ہے اور قبرستان کے جو مردہ ہیں وہ گھروں کو واپس آ رہے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. میرے بھائیوں روحیں واپس دنیا میں نہیں آتی ہیں. اگر وہ نیک ہیں تو اللہ کی نعمتوں میں ہیں تو وہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، اور اگر وہ بد ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کو جکڑے ہوئے ہیں عذاب میں، وہ انہیں اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ دنیا میں واپس آ سکیں. تو عقلی طور پر اور قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ روحوں کی آمد کا عقیدہ سراسر غیر اسلامی ہے. اسی کے ساتھ چھٹا معاملہ جو ہے اس مہینے میں وہ ہے حلوہ خوری کا. حلوہ. اب میرے بھائی آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب اب حلوے کے بھی دشمن بن گئے، اب ان سے حلوے سے بھی الرجی ہونے لگی. یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، کھچڑا مت کھاؤ، یہ مت کرو، وہ مت کرو. اب حلوے سے بھی پرابلم ہے. بھائی حلوے میں کیا ہے؟ سوجی ہے، گھی ہے، شکر ہے، ناریل ہے، کشمش ہے. اس سے تمہیں کیا الرجی ہونے لگی؟ میرے بھائی حلوے سے کوئی الرجی نہیں ہے. ہمارے گھر بھی کبھی کبھی بن جاتا ہے حلوہ، الحمدللہ شوق سے کھایا جاتا ہے. الرجی اس بات سے ہے کہ آپ اس حلوے کو شریعت کا حصہ بنا کر شعبان کے مہینے میں کھانے لگے، اس عقیدے سے بنانے لگے
کہ شعبان میں حلوہ بنانے کی خاص اہمیت ہے. اس سے الرجی ہے. الرجی اس سے ہے کہ آپ اسلام میں اضافہ کرنے لگے. الرجی اس بات سے ہے کہ جس کام کو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، جس کام کو نبی کے پیاروں نے، نبی کے دلاروں نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی مرتضی نے نہیں کیا، اس کام کو دین سمجھ کر آپ انجام دیں. الرجی اس بات سے ہے. حلوے سے ہماری کیا دشمنی ہوگی بھائی؟ کھائیے، پورے مہینے بنائیے، روزانہ کھائیے. کبھی ہم کہہ دیں تو کہیے کہ بھائی کیوں منع کر رہے ہو، کھانا بناؤ ہی مت، حلوہ ہی حلوہ کھاؤ. لیکن پورے سال نہیں بنانا اور یہ سوچنا کہ خاص شعبان میں اس کا حلوہ بنانے میں اس کی خاص فضل. اور جب پوچھو بھائی کیوں حلوہ بنا رہے ہو اس مہینے میں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. ہر بدعت کے پیچھے یہ گورکھ دندا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات لائی جائے گی کہ مسلمان ایموشنل ہو جائے، جذباتی ہو جائے. نبی کے دانت شہید ہوئے تھے. ہم نے پوچھا نبی کے دانت کب شہید ہوئے تھے، تو آپ بتا دیں گے اگر آپ سیرت پڑھتے ہیں، سیرت کی کتاب، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے جنگ احد میں. مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، اگر سیرت رسول سے اس کو واقفیت ہے، اگر دلچسپی رکھتا ہے. نبی کے دانت شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، جس میں یہ افواہ اڑی تھی کہ نبی شہید ہو گئے، لیکن شہید نہیں ہوئے تھے، صرف نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، دانت ٹوٹے تھے، ہے نا. تو جنگ احد میں، اور جنگ احد کب پیش آئی تھی؟ شوال میں. شوال عید والا مہینہ. اور یہ حلوہ کب چل رہا ہے؟ 11 مہینے کے بعد شعبان میں. تو میرے بھائی بدعات کے لیے جن دلائل پر بھروسہ کیا جائے گا یا جن کو دلیل بنانے کی کوشش کی جائے گی، ان میں وہ چیز ہوگی ہی نہیں جب آپ اس کی صحیح طریقے سے چھان بھٹک کریں گے. اس لیے درست علم پر یقین رکھیے، درست علم لیجئے، صحیح علم لیجئے. اس لیے شعبان کے مہینے میں بھی میرے بھائیوں خاص حلوے پر فاتحہ لگانے کی، نیاز لگانے کی کوئی بھی یہ شرعی اس کی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. جو لوگ تاخیر سے آئے ان کے لیے میں پھر شروع والی وضاحت کر دوں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزے رکھنا. لیکن وہ بھی بغیر دن کو خاص کیے، بغیر تاریخ کو خاص کیے. یعنی خاص 15ویں شعبان کا روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ 1 تاریخ سے لے کر 15ویں شعبان تک جب انسان کا دل کرے، طبیعت کرے تو وہ نفلی روزے رکھے. تو روزہ رکھنا یہ سنت رسول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ، لیکن مسلمان نے روزوں کو چھوڑ کر یہ تمام چیزوں میں وہ پڑ گیا جو میں نے ذکر کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام بدعات سے، ان تمام ایسی چیزوں سے جو دین کا حصہ نہیں ہے، اللہ مسلمانوں کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. اور جو چیزیں جو ہے مسلمانوں میں اور بھی خرافات کے طور پر ایجاد ہو گئی، مثال کے طور پر شعبان کے مہینے میں آتش بازی کرنا، پٹاخے چھوڑنا، پھلجڑیاں چھوڑنا، اور سر پہ ٹوپی لگا کر بائک اتنی رفتار سے دوڑانا پوری دہلی میں کہ پرشاسن کے بھی ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ بھائی 15ویں شعبان آ رہی ہے، آج مسلم نوجوان روڈوں پر اس قدر تہلکہ مچائیں گے کہ ہم لوگ انتظام کیسے کر پائیں گے. لہٰذا دوسرے دن کے اخبارات پڑھو، دوسرے دن میڈیا میں دیکھو کتنے لوگوں کے چالان کٹے، کتنے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے، حادثات ہوئے، کتنوں کے سر پھوٹے، کتنوں نے اتنی تیز رفتار سے گاڑی دوڑائی کہ دوسرے سے ٹکرا دی، دوسرے پر چڑھا دی. یہ تمام نیوز آپ دوسرے دن سے دیکھنے شروع کر دیجئے. تو میرے بھائیوں اس کو بھی مسلمان دین کا حصہ بنا رہا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو ایسی گاڑیاں ادھر سے ادھر دوڑاؤں گا اور ہڑدنگ مچاؤں گا کہ باقی سارے کے سارے توہر فیل ہو جائیں گے دوسرے لوگوں کے، ان کی ٹکر لینی ہے. میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خرافات ہیں، بدعات سے ہیں. مسلمان کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما دے. اللہ اصلاح فرما دے. اللہ تمام گھروں کی اصلاح فرما دے، پورے سماج کی اصلاح فرما دے. سب کو صحیح سد بدھ لینے کی توفیق عطا فرما، صحیح سمجھ بوجھ لینے
کی توفیق عطا فرما اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ پچھلے ہفتے بھی جو ہے اعلان کیا گیا تھا عادل کی دادی جو ہے وہ بیمار ہے، خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے دعا فرمایا۔ آج پھر ان کا فون آیا تھا کہ اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے، ہاسپٹل میں بھرتی ہیں، اور اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں دور عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره